آج ہم برطانوی ہندوستان کی تاریخ سے ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت کی زندگی اور ان کی خدمات کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ رسالدار میجر سردار بہادر نظام الدین خان CIE، کمپینین آف دی آرڈر آف دی انڈین ایمپائر۔ جی ہاں، یہ اس زمانے میں واقعی ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو وہ مواد ہے آج کے لیے، اس میں ایک پرانا اخباری تراشا شامل ہے، اچھا۔ جس میں ان کی وفات کی کچھ تفصیلات ہیں، اور ساتھ میں کچھ تاریخی تذکرے بھی ہیں، کچھ اقتباسات۔ تاریخی حوالے اہم ہیں۔ جی، ان میں ایک مشہور برطانوی فیلڈ مارشل کی سوانح عمری کا ایک حصہ بھی ہے۔ ہاں۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان ذریعوں کو سامنے رکھ کر اس ممتاز فوجی آفیسر کی کہانی کو سمجھیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر وہ برطانوی شاہی خاندان سے ان کا جو ایک خاص تعلق تھا، اس پر بات کریں۔ یقیناً، اور یہ تعلق بڑا غیر معمولی تھا اپنے وقت کے لحاظ سے۔ ہم ان کے فوجی کیریئر پر بھی نظر ڈالیں گے، جو کہ کافی لمبا اور آپ کہہ سکتی ہیں ہنگامہ خیز بھی رہا۔ بالکل، ہندوستانی تاریخ کا ایک بڑا نازک دور تھا۔ جی ہاں، اور پھر پرنس آف ویلز جو بعد میں بادشاہ بنے، ان کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، اس کو بھی دیکھیں گے۔ اور کچھ واقعات بھی ہیں ان کی ملازمت کے دوران کے جو نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس دور کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ صحیح، مطلب اس دور کا جو ثقافتی اور سماجی ماحول تھا، اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ برطانوی راج میں ہندوستانی فوجیوں کی زندگیاں کیسی تھیں، کتنی پیچیدہ تھیں۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی اور فوجی کیریئر سے۔ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس وہ بتاتے ہیں کہ نظام الدین خان صاحب کا تعلق قصور سے تھا۔ جی، قصور کا ذکر ہے۔ اور ان کا خاندان وہ برطانوی دور سے پہلے بھی، یعنی سکھ حکومت کے زمانے میں بھی فوج سے وابستہ رہا تھا۔ اچھا، یہ خاندانی پس منظر بھی فوجی تھا؟ جی ہاں، اور یہ خود اگست 1857 میں فوج میں بھرتی ہوئے۔ 1857؟ جی، اگست 1857۔ انہیں سر جے لارنس نے 11ویں بنگال لانسرز میں شامل کروایا۔ اچھا، 11ویں بنگال لانسرز۔ جی، یہ ریجیمنٹ تو بعد میں پرنس آف ویلز آن ہارس کے نام سے مشہور ہوئی۔ بالکل بالکل وہی۔ لیکن یہ تاریخ اگست 1857 یہ تو بہت ہی اہم ہے، مطلب عین اس وقت جب ہندوستان میں وہ جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں یا غدر، وہ اپنے عروج پر تھا۔ جی بالکل وہی وقت۔ یہ بات تو واقعی قابل غور ہے کہ جس سال اتنی بڑی بغاوت ہوئی انگریزوں کے خلاف، اسی دوران شامل ہونے والے ایک افسر پر شاہی خاندان نے بعد میں اتنا اعتماد کیا۔ ہاں، یہ ایک عجیب سی وہ صورتحال لگتی ہے نا۔ جی، یہ اس دور کی جو پیچیدہ وفاداریاں تھیں، جو تعلقات تھے، ان کی ایک حیران کن مثال ہے۔ اور صرف بھرتی ہونے کی بات نہیں ہے، وہ جو اخباری تراشا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ انہوں نے پوری جنگ آزادی کے دوران خدمات انجام دی۔ پوری جنگ کے دوران؟ جی، اور اس کے بعد بھی ان کا کیریئر رکا نہیں، وہ بہت فعال رہے۔ چین میں جو دوسری افیون جنگ ہوئی، جی، سیکنڈ اوپیم وار، ہاں، اس میں حصہ لیا۔ پھر امبیلا مہم تھی شمال مغربی سرحدی علاقے میں، کمبیلا کیمپین، جی، پختون قبائل کے خلاف، اس میں بھی شامل تھے۔ اور پھر جو دوسری اینگلو افغان جنگ ہوئی، جی، اس میں بھی حصہ لیا۔ ماشاءاللہ، یہ تو ایک لمبا اور مستقل جنگی خدمات کا سلسلہ ہے، مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور یہ ساری مہمات برطانوی سلطنت کے لیے بہت اہم تھیں، تو ان میں حصہ لینا نظام الدین خان کی اپنی بہادری اور صلاحیت کا بھی ثبوت ہے۔ صحیح۔ ان کا کریئر صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہا، باہر کے محاذوں پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اور ان خدمات کا صلہ بھی ملا انہیں؟ جی بالکل، اعتراف کیا گیا۔ ایک ذریعے میں ذکر ملتا ہے کہ 1867 میں انہیں قصور میں 300 ایکڑ زمین بطور انعام دی گئی۔ 300 ایکڑ؟ جی، قصور میں؟ جی، یہ تو اس وقت کے حساب سے بہت بڑی بات رہی ہوگی۔ بہت بڑی بات۔ یہ صرف کوئی رسمی انعام نہیں تھا۔ اچھا۔ دیکھیں، اس زمانے میں زمین کا عطیہ جو تھا وہ سماجی حیثیت اور وقار کی ایک بہت بڑی علامت سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ تو 300 ایکڑ زمین ملنے کا مطلب تھا کہ نظام الدین خان اور ان کا خاندان اپنے علاقے میں قصور میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی؟ جی ہاں، دونوں لحاظ سے۔
اور یہ برطانوی انتظامیہ کی طرف سے ایک اشارہ بھی تھا، ایک پیغام تھا کہ وہ اپنے وفادار اور قابل ہندوستانی افسروں کی قدر کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ جنہوں نے 1857 جیسے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا۔ بالکل، اس سے دوسروں کو بھی شاید ترغیب ملتی ہوگی کہ فوج میں آئیں اور وفاداری دکھائیں۔ صحیح۔ اچھا، یہاں سے کہانی ایک اور وہ زیادہ دلچسپ موڑ لیتی ہے جی، کہ نظام الدین خان صرف ایک بہادر فوجی افسر نہیں رہے، بلکہ ان کا تعلق سیدھا وہ برطانوی شاہی خاندان سے جڑ گیا۔ ہاں، یہ بات بہت اہم ہے۔ انہیں پرنس آف ویلز، جو بعد میں کنگ ایڈورڈ ساتویں بنے، ان کا نیٹو اے ڈی سی مقرر کیا گیا۔ یہ کیا ہوتا تھا نیٹو اے ڈی سی؟ اے ڈی سی یعنی اے ڈی کیمپ، یہ ایک طرح سے ذاتی معاون یا نائب ہوتا ہے۔ اچھا، تو پرنس آف ویلز کا نیٹو اے ڈی سی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جب پرنس ہندوستان کا دورہ کرتے تھے تو نظام الدین خان ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے سٹاف کا حصہ تھے۔ ممکن ہے کہ وہ رابطے کا کام بھی کرتے ہوں پرنس اور مقامی لوگوں یا فوجیوں کے بیچ میں۔ لیکن بات یہیں تک نہیں رکی۔ اچھا، ایک ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ 1866 سے لے کر 1888 میں اپنی وفات تک پرنس آف ویلز کے ذاتی محافظ یعنی پرسنل آرڈرلی، یہ تو بہت ہی قریبی اور باعتماد پوزیشن ہوئی۔ جی بالکل، یہ غیر معمولی اعتماد کی نشانی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلق صرف رسمی دوروں تک نہیں تھا۔ ہاں، یہ روزمرہ کی قربت کی بات لگتی ہے۔ یقیناً، اور اسی حیثیت میں وہ پرنس کے ساتھ انگلستان بھی گئے۔ انگلستان گئے؟ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی تقریبات تھیں۔ اچھا، وہ مشہور گولڈن جوبلی۔ جی، اس میں شرکت کے لیے وہ لندن گئے تھے اور یہ بہت بڑا ایونٹ تھا۔ ذرا سوچیں، ایک ہندوستانی رسالدار میجر سلطنت کے مرکز میں، بالکل لندن میں بکنگم پیلس کے آس پاس ملکہ کی جوبلی میں شریک ہیں۔ وہ ان چند گنے چنے ہندوستانیوں میں سے تھے جنہیں یہ موقع ملا۔ اور اس کی یادگار بھی ہے، شاید کوئی تصویر وغیرہ کا ذکر ملتا ہے؟ جی ہاں، ذکر ہے کہ ان کی ایک تصویر جو شاید اسی گولڈن جوبلی کے دورے کے وقت لی گئی ہو، وہ آج بھی رائل کلیکشن ٹرسٹ میں محفوظ ہے۔ کمال ہے، یہ تو خود ان کے اس منفرد مقام کی دلیل ہے۔ بالکل، وہ تصویر صرف ایک فرد کی نہیں ہے، وہ اس پورے رشتے کی علامت ہے جو ایک ہندوستانی فوجی اور برطانوی ولیعہد کے درمیان تھا۔ اور یہ اس دور کی جو سماجی اور فوجی ساخت تھی، اس کی پیچیدگیوں کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ نسل اور ثقافت کی سرحدیں کبھی کبھی کیسے عبور ہو جاتی تھیں۔ صحیح۔ ان کا اس اندرونی حلقے میں ہونا یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کی بات رہی ہوگی۔ جی بالکل۔ اچھا، اسی گولڈن جوبلی کے دورے سے جڑا ایک بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، کچھ حد تک مزاحیہ بھی۔ اچھا، وہ کون سا؟ فیلڈ مارشل لارڈ برڈ ووڈ نے اپنی سوانح عمری خاکی اینڈ گاؤن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ خاکی اینڈ گاؤن، جی میں نے سنا ہے اس کتاب کے بارے میں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کتاب کا دیباچہ ونسٹن چرچل نے لکھا تھا۔ اوہ اچھا۔ تو برڈ ووڈ جو ہیں وہ نظام الدین خان کو ایک انتہائی دلچسپ کردار، اے موسٹ انٹرسٹنگ کیریکٹر کہتے ہیں۔ برڈ ووڈ کا یہ کہنا خود بڑی بات ہے، وہ خود اتنے بڑے فوجی افسر تھے۔ جی، اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے نظام الدین خان سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو خالصہ فوج تھی، اس کے بارے میں، اس کے نظم و ضبط کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے نظام الدین خان صرف فوجی نہیں تھے، انہیں اپنی تاریخ اور ثقافت کا بھی گہرا علم تھا۔ بالکل، اور برطانوی افسر ان کے علم کی قدر کرتے تھے۔ یہ بات اہم ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے پر۔ برڈ ووڈ لکھتے ہیں کہ بکنگم پیلس میں گولڈن جوبلی کے موقع پر ایک بڑی گارڈن پارٹی تھی۔ جی، ان بھی وہاں تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ انہیں باقاعدہ ملکہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اچھا، انہیں پیشی کی توقع نہیں تھی؟ شاید نہیں، وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ بس ایک مہمان ہے، تو انہوں نے اپنی فوجی وردی نہیں پہنی تھی۔ اوہ، تو پھر کیا پہنا تھا؟ ایک آرام دہ سا ڈھیلا ڈھالا خوبصورت سفید چوگھا پہنا ہوا تھا۔ چوگھا؟ اچھا، وہ جو روایتی لباس ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو عام طور پر ہندوستان میں پہنتے تھے غیر رسمی موقعوں پر۔ لیکن شاہی دربار کے حساب سے تو شاید یہ مناسب نہیں تھا، خاص کر ملکہ کے سامنے پیشی کے لیے۔ بالکل، مسئلہ وہیں سے شروع ہوا، جب اچانک انہیں بتایا گیا کہ آپ کو ملکہ وکٹوریہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اوہو، یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ افراتفری مچ گئی ہوگی۔ اب پروٹوکول کا مسئلہ تھا،
برڈ ووڈ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندوستانی افسروں یا معززین سے یہ توقع ہوتی تھی کہ وہ ملکہ کے سامنے یا تو کوئی تحفہ پیش کریں گے جسے نظر کہتے تھے، جی، نظر آنا. یا پھر اگر وردی میں ہیں تو اپنی تلوار کو دستے سے پکڑ کر پیش کریں گے، اطاعت کی علامت کے طور پر. صحیح. اب نظام الدین خان کے پاس نہ تو کوئی نزل تھی اس وقت اور نہ وہ وردی میں تھے کہ تلوار پیش کرتے. یہ تو واقعی ایک نازک صورتحال تھی. وقت بھی کم اور شاہی آداب کی خلاف ورزی کا خطرہ. ہاں، تو یہاں ان کی حاضر دماغی کام آئی اور ان کا ثقافتی پس منظر. اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے فوراً ان کے ساتھ کرنل پرنسپ تھے، شاید ان کے ریجیمنٹل کمانڈر یا رابطہ آفیسر ہوں گے. جی. ان سے ان کی چابی لی اور اپنی جیب سے ایک آدھے تاج کا سکہ نکالا. چابی اور سکہ؟ یہ کیوں؟ یہ بظاہر تو عجیب لگتا ہے، ہاں. لیکن شاید انہوں نے اسے ایک علامتی نظر بنا لیا. اچھا، ایک فوری حل. جی. پھر وہ آگے بڑھے، ملکہ وکٹوریہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکے. یہ تو شاید پروٹوکول میں شامل ہوگا. جی، جھکنا تو ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد جو کیا وہ بالکل غیر متوقع تھا. کیا؟ انہوں نے ملکہ کے گھٹنوں کو چھوا اوہ. اور پھر بہت احترام سے اپنا سر ان کے گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا. ہیں؟ یہ کیسا انداز تھا؟ برڈ ووڈ لکھتے ہیں کہ ملکہ اس پر ایک لمحے کو چونک گئیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. سمجھ میں آتا ہے. یہ ان کے لیے بالکل نئی بات ہوگی. جی، شاید وہ سمجھ نہیں پائیں یا یہ ان کے آداب کے خلاف تھا. کچھ شرمندگی کا بھی ذکر ہے. ظاہر ہے، برطانوی شاہی آداب میں ایسی جسمانی قربت یا اس طرح کا انداز تعظیم شاید نہیں ہوتا تھا. بالکل، لیکن یہیں پر وہ ثقافتی سمجھ بوجھ اور بروقت وضاحت کی ضرورت پیش آئی. کرنل پرنسپ جو وہیں موجود تھے، جی، جو صورتحال سمجھ گئے ہوں گے فوراً. وہ فوراً آگے بڑھے. اور انہوں نے کیا کہا؟ ملکہ کو کیسے مطمئن کیا؟ کرنل پرنسپ نے ملکہ کو سمجھایا کہ یہ ہندوستانی روایات میں انتہائی وفاداری، جانثاری اور اپنے آپ کو مکمل طور پر حاکم کے حوالے کر دینے کی ایک گہری علامت ہے. اچھا. مطلب یہ کہ یہ افسر نظام الدین خان اپنی زندگی، اپنا سب کچھ علامتی طور پر ملکہ کے قدموں میں رکھ رہا ہے اور ان کے ہر حکم پر سر جھکانے کا عہد کر رہا ہے. واہ، یہ تو بہت گہری بات تھی. یہ صرف رسمی جھکنا نہیں تھا، یہ تو پوری ذات کو پیش کرنا تھا. بالکل. تو کیا ملکہ اس وضاحت سے مطمئن ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ نہ صرف مطمئن ہوئیں بلکہ کافی متاثر بھی ہوئیں. اچھا. تو اگر ہم اس واقعے کو ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں جی. تو یہ کئی چیزیں دکھاتا ہے. ثقافتی فرق، شاہی دربار کے سخت اصول، ان اصولوں کو غیر متوقع حالات میں نبھانے کا چیلنج، اور سب سے بڑھ کر مختلف ثقافتوں کے بیچ پل بنانے کے لیے وہ حاضر دماغی اور ہمدردانہ وضاحت کی ضرورت. بالکل. نظام الدین خان کی حرکت ان کی اپنی ثقافتی جڑوں سے جڑی تھی. اور کرنل پرنسپ کی وضاحت نے اسے برطانوی ماحول میں قابل قبول بنا دیا. کمال ہے. تو اس واقعے اور ان کی پوری زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک طرف تو وہ غیر معمولی فوجی خدمات ہیں، جی، جن کا اعتراف بھی ہوا، زمین ملی، بڑی جنگوں میں حصہ لیا. اور دوسری طرف شاہی خاندان سے یہ اتنا قریبی تعلق اور اعتماد. بالکل. یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک فوجی نہیں تھے، ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے. ہاں. فیلڈ مارشل برڈ ووڈ جیسے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. ان کی خدمات کو اعلیٰ ترین سطح پر سراہا گیا. اس کا ایک اور ثبوت شاید ان کی وفات پر ملنے والے تعزیتی پیغامات ہیں. جی ہاں، بالکل. وہ جو اخباری تراشا ہے اس میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کرنل پرنسپ کی طرف سے اچھا. ان کی ریجمنٹ کے اعزازی کرنل، یعنی خود پرنس آف ویلز، جو تب تک شاید بادشاہ بن چکے تھے یا بننے والے تھے، جی، ایڈورڈ ہفتم، ان کی طرف سے اور کمانڈر ان چیف انڈیا سر ایف رابرٹس کی جانب سے تعزیت کے ٹیلی گرام آئے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. کمانڈر ان چیف اور ولی عہد کی طرف سے ذاتی تعزیت. جی، یہ ان کے مقام اور عزت کو ظاہر کرتا ہے. اور ان کا جو ورثہ تھا وہ صرف ان تک نہیں رہا، ان کے بیٹے کا بھی ذکر ہے. جی ہاں، ان کے بیٹے عبداللہ خان، انہوں نے بھی فوج میں کمیشن لیا اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلے. وہ بھی رسالدار میجر بنے. جی، وہ بھی رسالدار میجر کے عہدے تک پہنچے. اور صرف یہی نہیں، وہ اس وقت کے کمانڈر ان چیف آف انڈیا لارڈ کچنر کے ADC بھی رہے. لارڈ کچنر کے ADC؟ یہ تو کمال ہے. جی، یہ ایک مضبوط خاندانی فوجی روایت کو ظاہر کرتا ہے.
ایک ہی خاندان کی 2 نسلیں اتنے اعلیٰ عہدوں پر، اور دونوں اعلیٰ ترین برطانوی فوجی افسران کے ADC رہے۔ یہ واقعی اس خاندان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عبداللہ خان کی عمر زیادہ لمبی نہیں تھی۔ وہ 1909 میں قصور میں ہیضے کی وبا پھیلی تھی، اس کا شکار ہو کر جوانی میں ہی انتقال کر گئے۔ بہت افسوسناک۔ اچھا، اب ذرا رسالدار میجر نظام الدین خان کی اپنی وفات کی تفصیل پر آتے ہیں۔ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، ان میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے، خاص طور پر سال کے بارے میں۔ جی، ایسا اکثر ہوتا ہے پرانے ریکارڈز میں۔ کیا فرق ہے؟ وہ جو اخباری تراشا ہے، جو لگتا ہے کہ وفات کے فوراً بعد کا ہے، اس میں سال نہیں لکھا، لیکن یہ لکھا ہے کہ ان کا انتقال پانی پت کے مقام پر ہوا۔ پانی پت؟ اچھا۔ وہ اس وقت دہلی کیمپ سے اپنی ریجیمنٹ 11ویں بنگال لانسرز کے ساتھ مارچ کر رہے تھے، اور موت کی وجہ پیچش بتائی گئی ہے۔ پیچش، ہاں، یہ اس زمانے میں فوجی دستوں میں عام تھی۔ مارچ کے دوران صفائی اور پانی کے مسائل ہوتے تھے۔ جی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس وقت انسپیکٹر جنرل آف کیولری جنرل لک کے سٹاف سے بطور ADC منسلک تھے۔ اچھا، تو یہ تو اخباری رپورٹ ہے۔ دوسری تاریخ کیا کہتی ہے؟ دوسرا ذریعہ، جو شاید بات کی تحقیق ہے، وہ وفات کا سال 1888 بتاتا ہے۔ 1888، یہ تاریخ اس بات سے ملتی ہے کہ ان کی پرنس آف ویلز کے ذاتی محافظ کی خدمات 1866 سے 1888 تک تھیں۔ ہاں، یہ زیادہ منطقی لگتا ہے۔ جی، ممکن ہے اخباری تراشے میں موت کی وجہ اور جگہ ٹھیک ہو، لیکن سال کا تعین بعد میں 1888 کیا گیا ہو۔ یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر وہ شاہی محافظ واہی مدت کے اختتام کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس اخباری تراشے کا جو آخری جملہ ہے، وہ بہت ہی جذباتی سا ہے اور غور طلب بھی۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ مرتے ہوئے سردار نے اپنی زندگی کی ایک بڑی خواہش پوری کی، یعنی ملکہ عالیہ کی وفاداری سے آخر تک خدمت کرنا۔ وفاداری سے آخر تک خدمت کرنا۔ یہ جملہ ان کی اپنی سوچ، ان کی وابستگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ جملہ چاہے اخباری نمائندے کا اپنا ہو یا کسی قریبی ذریعے سے ملا ہو، یہ اس دور کے بہت سے ہندوستانی فوجیوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا؟ جنہوں نے برطانوی تاج کی خدمت کو صرف ایک نوکری نہیں سمجھا، بلکہ ایک طرح کا نصب العین، ایک باعث فخر چیز سمجھا۔ یہ نظام الدین خان کی اپنی اقدار، ان کا فوجی ضابطۂ اخلاق، اور شاید وہ جو گہرا تعلق بن گیا تھا پرنس آف ویلز اور شاہی خاندان سے، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ گویا ان کی زندگی بھر کی خدمات کا نچوڑ اس ایک جملے میں آ گیا۔ جی، ایسا لگتا ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں ساری بات کو، 1857 کی جنگ کے دوران فوج میں آنا، جی، پھر چین، افغانستان، سرحدی علاقوں کی جنگیں لڑنا، قصور میں جاگیر ملنا، پرنس آف ویلز کا ذاتی محافظ بننا، اور پھر بکنگھم پیلس میں ملکہ کے سامنے وہ انوکھا اظہار وفاداری۔ رسالدار میجر سردار بہادر نظام الدین خان کی زندگی واقعی غیر معمولی تھی۔ بلا شبہ یہ برطانوی راج کے دوران ہندوستانی فوجیوں کے جو تجربات تھے، جو چیلنجز تھے، جو کامیابیاں تھیں، ان کی ایک بہت بھرپور اور آپ کہہ سکتی ہیں کثیر جہتی تصویر ہے۔ بالکل۔ ان کی کہانی میں ہمیں وفاداری کے الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں، ثقافتی ٹکراؤ بھی ہے اور ہم آہنگی بھی۔ جی، بر اعظموں پر پھیلی ہوئی فوجی خدمت ہے، ذاتی بہادری ہے، حذر دماغی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان اور برطانوی سلطنت کے بیچ کا جو پیچیدہ، نازک اور کبھی کبھی متضاد سا نظر آنے والا رشتہ تھا، اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ان کی زندگی ایک طرح سے اس بڑے تاریخی عمل کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ ان کی کہانی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف بڑے واقعات یا جنگوں یا پالیسیوں کا نام نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ ان گنت انفرادی زندگیوں اور تجربات سے بنتی ہے، جنہیں ہم اکثر بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ نظام الدین خان جیسے لوگوں کی کہانیاں ہمیں ماضی کو زیادہ باریک بینی سے زیادہ انسانی سطح پر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ جی ہاں۔ خاص طور پر جب ہم سامراجی دور کی بات کرتے ہیں تو شناخت، وفاداری، خدمت، ثقافتی بقا جیسے موضوعات کو سمجھنے کے لیے ایسی کہانیاں بہت اہم ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ لوگ کس طرح بڑی تاریخی طاقتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنی راہیں بناتے تھے اور اپنے نشان چھوڑ جاتے تھے۔
تو چلتے چلتے اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوال یا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے جی ضرور. کہ نظام الدین خان جنہوں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ ایک ایسی طاقت کی وردی میں گزارا جو ٹیکنیکلی طور پر ان کے اپنے ملک پر قابض تھی، وہ خود اپنی شناخت کو، اپنے کردار کو کس طرح دیکھتے ہوں گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. بکنگم پیلس میں ملکہ کے سامنے وہ جو اچانک غیر رسمی مگر اتنی گہری علامتی حرکت انہوں نے کی، جی. کیا وہ ایک طرح سے اپنی ہندوستانی جڑوں اور برطانوی تاج سے اپنی پیشہ ورانہ وفاداری کے درمیان کوئی توازن بنانے کی کوشش تھی؟ یا پھر وہ صرف اس لمحے کی ضرورت تھی، ایک فوری رد عمل تھا؟ ہاں، یہ سوال ہمیں اس دور کی پیچیدگیوں پر اور ان لوگوں کی ذاتی کشمکش پر مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے. بالکل، اس پر غور کرنا چاہیے. خوش